بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. یہ ہمارا 15واں درس ہے دورہ علم مصطلح الحدیث میں ضبط سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. گزشتہ دروس میں ہم نے ضبط پر کافی کلام کیا ہے. ضبط سے متعلق ایک دو آج کا درس ہوگا انشاءاللہ اور ایک اگلا درس ہوگا. پھر ہم حدیث صحیح کی اگلی شرط کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، جو ہے السلام من الشذوذ اور السلام من العلہ. یہ دروس ضروری ہیں اصل میں. باقی عام باتیں تو آپ حضرات نے مصطلح کی کتابیں میں پڑھی ہوتی ہیں، لیکن یہ کچھ ضروری تنبیہات اور ایسے فوائد جو عموماً کتابوں میں نہیں ملتے ہیں، یہ ممارست کے نتیجے میں یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ چیزیں آپ کے ساتھ شریک کی جائیں اور آپ کو بھی فائدہ ہو. تو اس لیے اگر یہ دروس طویل ہوتے ہیں تو اس میں بہرحال آپ لوگ اکتاہٹ کا اظہار نہ کریں. انشاءاللہ تعالی اس کا بہت فائدہ ہوگا، خصوصاً ان حضرات کو جو تخصص فی الحدیث کرتے ہیں یا ان حضرات کو جو اس فن میں دلچسپی لیتے ہیں اور اس فن کے ساتھ محبت رکھتے ہیں. اور ظاہر بات ہے حدیث کے ساتھ محبت کرنے والے ان کا امام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں گے قیامت کے دن. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں اس پر تنصیص فرمائی ہے، بعض سلف کا قول نقل کیا ہے انہوں نے. خیر بہرحال گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا، یہ آج کا درس گزشتہ درس کا ہی تسلسل ہے کہ نقاد متقدمین راوی کا اجمالی مجموعی ضبط کس طرح معلوم کرتے ہیں. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ راوی کا مجموعی اور اجمالی ضبط معلوم کرنے کا جو طریقہ متقدمین کے ہاں ہے، اس طریقے کو صبر کہتے ہیں یا اعتبار کہتے ہیں، یا یہ ہے کہ اسے اختبار کہا جاتا ہے. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ راوی کے احادیث کا صبر کرنے کے لیے، اعتبار و اختبار کرنے کے لیے اس کے احادیث کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ہر قسم کا پھر صبر اور اعتبار دوسری قسم کے صبر اور اعتبار سے مختلف ہوتا ہے. پہلی قسم کے تحت وہ احادیث آتی ہیں جن کی روایت کرنے میں راوی اکیلا ہوتا ہے، متفرد ہوتا ہے، جن کو ہم نے کہا تھا کہ مفارید اور غرائب کہا تھا. دوسری قسم شرکت والی احادیث ہیں جن کی روایت کرنے میں اس کے ساتھ اور راوی بھی شریک ہوتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ دیگر راوی اس کے موافق ہیں یا مخالف. بہرحال اصل حدیث میں دوسرے راوی بھی روایت کرنے میں شریک ہوتے ہیں اس کے ساتھ. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ مفارید، سب سے پہلے مفارید کا صبر اگر ہم کرنا چاہیں تو پھر مفارید کو ہم نے 3 قسموں میں تقسیم کیا تھا. ضروری نہیں ہے، کبھی جو ہے نا کبھی شرکت والی احادیث کا صبر کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے مفارید پر حکم لگانے کے لیے، چنانچہ آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا، مفارید کو ہم نے پھر 3 قسموں میں تقسیم کیا تھا. پہلی قسم یہ تھی کہ مفارید غالب ہوں شرکت والی احادیث پر، تو یہ اس راوی کے ضعف کی دلیل ہوگا، اور کبھی کبھار جو ہے یہ اس کے شدید ضعیف ہونے کے اور واضح ہونے کی کبھی کبھار دلیل ہوتا ہے. اسی طرح ہم نے پھر کہا تھا کہ اگر مفارید زیادہ نہ ہوں لیکن بہرحال کم بھی، یعنی غالب نہ ہوں لیکن کم بھی نہیں ہوتی، فی نفسی پھر بھی زیادہ ہوتی ہیں، تو مثلا 30% ہوں، 45 یا 40% ہوں، اس طرح آس پاس. تو ایسی صورت میں پھر میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ ان مفارید میں نکارت موجود ہے یا نہیں. اگر نکارت ہوئی تو یہ اس راوی کے شدید و ضعف ہونے پر دلالت کرے گا. اور کبھی تو صرف ایک حدیث منکر کی روایت سے ہی راوی کی تمام احادیث بالکل ساقط ہو جاتی ہیں، اور خصوصاً پھر نکارت بھی سنگین نوعیت کی ہو تو پھر تو جو ہے نا ایک غلطی، ایک نکارت ہی کافی ہوتی ہے اس راوی کی تمام احادیث کو رد کرنے کے لیے. تو خیر اچھا، اور اگر حدیث میں غرائب میں مفارید میں نکارت نہ ہو تو پھر انہیں قبول اور رد کرنے کے لیے پھر کچھ اور چیزوں کو بھی دیکھا جاتا ہے. میں نے عرض کیا تھا مثلا یہ کہ راوی واسع اور روایہ ہے یا نہیں ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ مکثر من الروایہ ہے یا نہیں ہے، یعنی راوی کے حدیث بہت زیادہ ہیں، رحلات اس نے بہت زیادہ کیے ہیں، اساتذہ شیوخ اس کے بہت زیادہ ہیں، تو راوی جس قدر وسیع اور روایہ ہوگا اس کے تفرد کے قبول کا دائرہ بھی اسی قدر وسیع ہوگا.
اچھا، اور اسی طرح راوی اور مرویانوں کے درمیان تعلق کی نوعیت کو بھی دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح یہ یہاں پر موجود تو نہیں ہے لیکن بہرحال یہ آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس، رہ گیا مجھ سے. اسی طرح راوی اور مرویانوں کے درمیان تعلق کی نوعیت کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ راوی شیخ کے ساتھ ملازمت والا ہے، خصوصیت ہے اس کو اس کے ساتھ یا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اور اگر ہو تو عموماً اس طرح کے راوی کے تفرد کو اس شیخ سے قبول کیا جاتا ہے. اسی طرح راوی کے طبقے کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ تابعین کے طبقے میں ہے، اتباع تابعین کے طبقے میں ہے، اتباع و اتباع تابعین کے طبقے میں ہے. تو جس کا طبقہ اعلیٰ ہوگا جس قدر، اسی قدر جو ہے نا اس کے تفرد کے قبول کا دائرہ بھی زیادہ ہوگا. اور جو جو ہے نا اس کا طبقہ نیچے آتا رہے گا، اسی طرح اس کے قبولی تفرد کا دائرہ بھی کم ہوتا رہے گا. چنانچہ اتباع و اتباع تابعین میں جو ہے نا بمشکل ہی کسی کے تفرد کو قبول کیا جاتا ہے. حافظ ذہبی رحمہ اللہ کا قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا الموقظہ میں، انہوں نے اس پر تنصیص فرمائی ہے. یہ تھی دو صورتیں، دو قسمیں. تیسری قسم یہ کہ مفارید قلیل ہوں، راوی کے مفارید قلیل ہوں، یا یہ کہ ان کا بالکل وجود ہی نہ ہو. تو ایسی صورت میں پھر جو ہے شرکت والی احادیث کی طرف رجوع کیا جائے گا. شرکت والی احادیث کو دیکھا جائے گا، یعنی وہ احادیث جن کی روایت کرنے میں اس کے ساتھ دیگر راوی بھی شریک ہیں، ٹھیک ہے نا. دیکھا جائے گا پہلے ان میں کہ ان میں یہ راوی کیسا ہے، ٹھیک ہے. تو ان میں مقارنہ کے بعد، یعنی اس نے جو احادیث روایت کی ہیں اور ان احادیث کی روایت کرنے میں اس کے ساتھ دیگر راوی بھی شریک ہیں، تو اس کی احادیث اور ان دیگر راویوں کی احادیث کا مقارنہ موازنہ کیا جائے گا. دیکھا جائے گا کہ اس نے ان کی موافقت کی ہے یا مخالفت کی ہے، یا موافقت و مخالفت دونوں ہیں. اور پھر یہ کہ مخالفت زیادہ ہے یا موافقت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نفس خطا کو بھی دیکھا جائے گا کہ یہ نفس خطا یہ سنگین فاحش تو نہیں ہے، یا فاحش ہے، سنگین ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو بھی دیکھا جائے گا، کیونکہ کبھی کبھی راوی کی اخطاء اس درجے تک فاحش ہو جاتی ہیں کہ ناقد کو لگتا ہے کہ یہ تعمد ہے، خطا نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر اس نے یہ احادیث گڑھی اپنی طرف سے. تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ راوی کی عدالت میں طعن کا باعث بنتی ہیں. ایسا راوی پھر مطعون العدالت ٹھہرتا ہے، ضبط چھوڑیں مطعون العدالہ ہو جاتا ہے ایسا راوی. چنانچہ بہت سی ایسی مناکیر ہیں جنہیں اگر کوئی شخص سن لے تو اسے خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ امام من باب الخطا نہیں ہے بلکہ من باب تعمد ہے، جان بوجھ کر اس نے یہ حدیث گڑھی ہیں. تو بہرحال خطا کی سنگینی اور عدم سنگینی کو بھی دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا. اگر خطا سنگین ہوئی تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اس کی تمام احادیث جو ہے نا وہ مردود ہو جائیں، ٹھیک ہے. امام دارقطنی رحمہ اللہ کا قول آپ نے سنا ہوگا، اور میں نے شاید گزشتہ دروس میں پیش بھی کیا تھا کہ فرب حدیث واحد اسقط 100,000 حدیث. اس طرح کا کوئی انہی الفاظ میں کوئی قول ہے ان کا کہ ایک حدیث میں سنگین غلطی کی وجہ سے اس کی 1,00,000 حدیث ساقط ہو جاتی ہیں. اصل میں خطا کی سنگینی بہرحال اس کا بھی دخل ہوتا ہے، صرف کم کو نہیں دیکھا جاتا. ائمہ نقاد کیف کو بھی دیکھتے ہیں، خطا کی سنگینی و عدم سنگینی کو بھی دیکھتے ہیں. کبھی کبھار راوی ایک ایسی حدیث روایت کرتا ہے جس میں وہ ایسی فحش اور سنگین غلطی کر بیٹھتا ہے جو اس کے شدید ضعیف ہے، شدت ضعف پر، سوء حفظ پر دلالت کرتی ہے. مثلا اگر کوئی طالب علم جو ہے حدیث سنیہ بیان کرتے ہوئے اس کی نسبت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر دے تو یہ غلطی سنگین اور فاحش کہلائے گی یا نہیں کہلائی جائے گی؟ ظاہر بات ہے. یہ حدیث تو اس قدر مشہور ہے کہ حدیث کے ادنا طالب علم کو تو چھوڑیں، عام پڑھے لکھے شخص کو بھی معلوم ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اسے روایت کی ہے. اور اگر کسی اور حدیث میں یہی شخص یا کوئی اور شخص صحابی بدل دے تو یہ بھی اگرچہ غلطی ہے مگر یہ غلطی فاحش نہیں کہلائی. اب دیکھیں خطا کی نوعیت ایک جیسی ہے، دونوں میں صحابی بدلا گیا ہے، مگر ایک حدیث میں یہی خطا فاحش قرار دی گئی ہے، دوسری میں یہی خطا ہے، اسی نوعیت کی خطا ہے لیکن وہ غیر فاحش ہے. تو خیر نقاد راوی پر حکم لگاتے ہوئے کم کے ساتھ ساتھ کیف کو بھی دیکھتے ہیں، خطا کے کیف کو بھی دیکھتے ہیں کہ خطا فحش و عدم فحش کے اعتبار سے بھی اس کو دیکھا جاتا ہے. بہرحال غرض نقاد راوی پر حکم لگاتے ہوئے ثواب اور خطا کے تناسب کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خطا کے فحش و عدم فحش کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں، اس کا بھی لحاظ کرتے ہیں. اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ مفارد اگر قلیل ہوں یا ان کا وجود بالکل ہی نہ ہو تو پھر جو ہے نا ان مفارد پر حکم لگانے کے لیے ہم شرکت والی احادیث میں نظر دوڑائیں گے. چنانچہ
مقارنے کے نتیجے میں اگر یہ ظاہر ہوا کہ یہ راوی فی الجملہ ضابط ہے، یعنی اس کی مخالفتیں کم ہیں دیگر راویوں کے ساتھ، ٹھیک، یعنی غلطیاں کم ہیں اس کی، تو بس ہم حکم لگا دیں گے کہ یہ راوی فی الجملہ ضابط ہے۔ فی الجملہ ضابط یعنی ثقہ ہے یا صدوق ہے یا اس سے اوپر درجے کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مفارید کا حکم، اب ہمیں فی الجملہ ضبط اس راوی کا معلوم ہو گیا، درجہ ضبط معلوم ہو گیا، تو اب مفارید کو قبول کرنے اور رد کرنے کے لیے اب ہمارے پاس ایک پیمانہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس راوی کے مفارید ہوئیں تو پھر ہم اس کی ایک ایک تفرد کو لے کر، ایک ایک غریب حدیث کو لے کر دیکھیں گے کہ اس غریب حدیث میں جو تفرد ہے، اس تفرد والی حدیث میں جو متن ہے، ٹھیک ہے، اس کا درجہ تفرد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ انشاءاللہ بحث شاذ کی، جب شاذ السلام من الشذوذ چوتھی شرط پر جب ہم کلام کریں گے تو میں کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، بس صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اصل میں تفرد کبھی اعلیٰ درجے کا، یعنی کبھی تفرد بہت وزنی ہوتا ہے، تو اس وزن کو اٹھانے کے لیے جو ہے نا پھر راوی کا وزن بھی، یعنی مراد ضبط ہے، ضبط کا درجہ وہ بھی جو ہے نا پھر مضبوط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ کبھی حدیث عموم بلوا، یعنی کبھی حدیث میں ایسا مضمون بیان کیا جاتا ہے جس میں عموم بلوا ہوتا ہے، مثلا طہارت سے متعلق حدیث ہے، نماز سے متعلق حدیث ہے، تو ظاہر ہے یہ عموم بلوا والی حدیث ہیں۔ تو اس طرح کی حدیث اگر کوئی راوی مطلب تفرد کرتا ہے اس طرح کی حدیث کی روایت کرنے میں، تو اس کے لیے پھر اس کا ضبط بھی اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تفرد یہاں پر ایسی چیز میں ہے جس میں عموم بلوا ہے، تو گویا تفرد کا وزن کتنا ہے، گویا 90% ہے مثلا، ٹھیک ہے، اور تو اس کا ضبط بھی کم از کم 90، 91، 92 اس طرح کا ہونا چاہیے، یعنی اس درجے کا ہونا چاہیے اس کو قبول کرنے کے لیے۔ تو بہرحال تو راوی کے تفرد کو قبول کرنے کے لیے اس کے ضبط کے مطابق دیکھا جائے گا کہ اس کا ضبط اس درجے کا ہے کہ اس کے اس تفرد کو قبول کیا جا سکے۔ ایک فائدے کی چیز بتاتا ہوں کہ تفرد مظنہ خطا، یاد رکھیں، تفرد مظنۃ الخطا، مظنہ، ٹھیک ہے، مظنۃ الخطا، تفرد مظنۃ الخطا ہے، تفرد مظنۃ الخطا ہے، کیا مطلب؟ یعنی تفرد میں غلطی کا احتمال زیادہ ہوتا ہے، تفرد موجب شک اور ریبہ ہوتا ہے، تو اس شک اور ریبہ کو اور اس غلطی کا جو احتمال ہے اس میں، اس کے ازالے کے لیے کوئی یعنی مضبوط جابر چاہیے، اور وہ مضبوط جابر یا مزیل، ٹھیک ہے نا، تدارک کرنے والا کوئی امر، جبیرہ کرنے والا کوئی امر، وہ پھر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس شک و شبہ کو ختم کر دے، تفرد کی وجہ سے پیدا ہونے والے اس شک و شبہ کو ختم کر دے۔ تو اب وہ جوابر کئی ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے، اس راوی کا اپنا درجہ ضبط و اتقان۔ اب اس کا درجہ ضبط و اتقان اگر اس درجے کا ہوا کہ یہ شک و شبہ کو ختم کر دے تو ٹھیک ہے، اس کے تفرد کو ہم قبول کر لیں گے، ورنہ تو اس کے تفرد کو ہم قبول نہیں کریں گے، یہ یاد رکھیں بہرحال۔ اور اگر یہ مفارید ایسی ہوئیں کہ اس راوی کا ضبط ان کے قبول کرنے کو متحمل نہیں ہے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اب اس راوی پر حکم لگانا ہے ہم نے، مثلا یہ تو تفرد کو قبول کرنا اور رد کرنا ہے نا، لیکن یہ کہ اب اس راوی پر بھی ہم نے حکم لگانا ہے۔ تو اگر ان مفارید میں ایسی مفارید موجود ہوں جن کی نکارت شدید ہو، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ناقد اس کی تمام احادیث کو ساقط کر دے، فرب حدیث واحد اسقط 100,000 حدیث، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو پہلی صورت میں نے بیان کی وہ تو تفرد کو قبول و عدم قبول کے لیے ہے نا، کہ راوی کا ضبط و اتقان اس درجے کا ہونا چاہیے۔ تو اب راوی کا ضبط و اتقان اگر اس درجے کا نہیں ہے کہ اس کے تفرد کو قبول کیا جا سکے، تو پھر دوسرے نمبر پر ہم پھر ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اس متن میں نکارت ہے یا نہیں ہے، اور اگر متن میں نکارت ہو تو راوی کا ضبط و اتقان جس درجے کا بھی ہو، بہرحال وہ اس کا تفرد مردود ہوگا۔ لیکن راوی کا ضبط و اتقان اگر اس درجے کا نہیں ہے کہ اس کے تفرد کو قبول کیا جا سکے، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے ہم اس کے تفرد کو رد کر دیں گے۔ لیکن اب راوی پر اب اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے نا متن کی نکارت کو بھی دیکھیں گے۔ بہرحال متن کی نکارت ہر وقت پیش نظر ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا متن کی نکارت کو بھی دیکھیں گے کہ متن میں نکارت کس نوعیت کی ہے۔ اگر شدید ہے تو ہو سکتا ہے اس راوی پر اس کو ہم مردود الحدیث قرار دیتے ہیں، منکر الحدیث یا متروک یا جو بھی ہے بہرحال۔
مناسب حکم وہ اس پر لگا لیں۔ تو تفرد کی وجہ سے جو حدیث رد ہوتی ہے تو وہ کبھی تو اس راوی میں موجب طعن ہوتی ہے جبکہ نکارت شدید ہو، اور کبھی وہ اس میں موجب طعن نہیں ہوتی اور راوی سے کا رہتا ہے، یہ اس وقت میں جبکہ نکارت نہ ہو یا نکارت ہو مگر شدید نہ ہو، کیونکہ غلطی سے بہرحال کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ مثلا حبیب بن ابی ثابت رحمہ اللہ ہیں، مشہور تابعی، امام ابن معین نے ایسا کہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے 2 حدیثیں ایسی روایت کی ہیں جو منکر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر نکارت شدید نہیں ہے تو اس لیے راوی پر اثر نہیں پڑا ہے، تو جو میں نے کہا ہے نا کہ تفرد اگر مردود ہو گیا اس کا ضبط و اتقان کے اس درجے کے نہ ہونے کی وجہ سے کہ اس کے تفرد کو قبول کیا جا سکے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے، ایک اور نظر دوبارہ ڈالیں گے کہ اس متن میں نکارت تو نہیں ہے۔ اگر متن میں نکارت ہوئی دیکھیں گے نکارت کس نوعیت کی ہے، شدید ہے، تو اس سے صرف حدیث رد نہیں ہوگی بلکہ راوی بھی رد ہو جائے گا بالکل، ٹھیک ہے نا، تو یہ مطلب ہے۔ خیر یہ تفصیل ہو گئی۔ وہ ولا یعنی ذلك انه لا ينظر الى هذا القسم، یہ ہم نے جو ابھی تفصیل بیان کی گزشتہ درس میں اور آج کے درس میں، اور مفارد کی ہم نے 3 قسمیں بیان کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شرکت والی احادیث کی طرف جو ہے نا تفرد والی احادیث کے بعد نظر کی جائے گی، ٹھیک ہے، بلکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ شرکت والی احادیث خصوصاً تیسری صورت میں اور کبھی دوسری صورت میں بھی ان کی طرف پہلے نظر کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور شرکت والی احادیث سے ابتدا کرنا زیادہ صحیح و مناسب اسی لیے بھی ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے راوی پر حکم لگانا آسان ہوتا ہے، جو میں نے ابھی عرض کیا یعنی۔ ہائے ربا، اور وجہ اس کی یہ ہے شرکت والی احادیث میں پر حکم لگانا کیوں آسان ہوتا ہے، شرکت والی احادیث پر اور اس کے ذریعے راوی پر حکم لگانا کیوں آسان ہوتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ شرکت والی احادیث میں خطا و ثواب کے معالم و نشانات زیادہ واضح ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس صورت میں آپ کے پاس راوی کی خطا و ثواب معلوم کرنے کے قرائن اور ادلہ موجود ہوتے ہیں اور وہ ظاہر بھی ہوتے ہیں۔ مثلا وہ یہ کہ دیکھیں گے کہ اس راوی نے دیگر جو اپنے ساتھی ہیں ان کے ساتھ مخالفت کی یا موافقت کی ہے، تو اس موافقت و مخالفت کی مدد سے ہم اس راوی کی خطا و ثواب کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں، جبکہ تفرد کی صورت میں تو یہ راوی اکیلا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور راوی شریک نہیں ہوتا کہ ہم اس کے ساتھ مقارنہ موازنہ کر کے اس کی خطا و ثواب کو معلوم کریں، تو وہاں خطا و ثواب دونوں کا احتمال ہوتا ہے برابر، تو اس لیے پھر وہاں جو ہے نا اور چیزوں کو ساتھ میں دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تراوی کے طبقے کو دیکھا جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے متن کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں نکارت وغیرہ ہے یا نہیں ہے، اور دیگر امور ہوتے ہیں کچھ بار راوی کے طبقے وغیرہ کو وغیرہ، اور شیخ کے ساتھ اس کی نوعیت، تعلق کی نوعیت وغیرہ کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو تفرد والے راوی کی غلطی اور ثواب کو معلوم کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص لق و دق صحرا ہو اور وہاں کوئی نشان، کوئی کچھ بھی نہیں ہے جس سے یہ اپنی منزل تلاش کر سکے، تو اسی طرح راوی کی خطا و ثواب کو معلوم کرنا بھی ایسے ہی مشکل ہوتا ہے تفرد کی صورت میں۔ تو خیر، تو خلاصہ یہ ہوا کہ شرکت والی احادیث کا صبر مفارید کے صبر کی نسبت کم گہرائی والا ہوتا ہے اور زیادہ آسان ہوتا ہے، مگر بہرحال گہرائی و عمق سے وہ بھی خالی نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ سب تفصیل بہرحال اس صورت میں ہے جب راوی مکثر من الروایا ہو اور راوی یعنی اس کی احادیث بہت زیادہ ہوں۔ اگر راوی مقل ہو بلکہ اس کی صرف 1 یا 2 حدیثیں ہوں تو ایسی صورت میں راوی پر ضبط و عدم ضبط کے اعتبار سے حکم لگانا کبھی تو نقاد کے لیے انتہائی آسان ہوتا ہے اور کبھی انتہائی مشکل، ٹھیک ہے نا، کبھی انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر اس راوی مقل یعنی کم حدیث والے راوی کی، قلیل الحدیث راوی کی تمام حدیث شرکت والی ہیں تو اب ایسے راوی پر حکم لگانا بالکل آسان ہے، کیوں؟ دیگر راویوں کے ساتھ مقارنہ کر کے ہم کہہ دیں گے کہ اس کی غلطیاں کتنی ہیں، اس کے ثواب کتنے ہیں، موافقہ کتنی ہے، مخالفہ کتنی ہے، اس حساب سے موافقات اگر زیادہ ہوئیں تو ہم کہہ دیں گے یہ راوی ثقہ ہے، ورنہ تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ راوی ضعیف ہے۔ اور اگر راوی کے مجموعی یا اجمالی راوی پر مجموعی یا اجمالی حکم نہ بھی لگائیں، کم از کم اس کے حدیث پر تو حکم لگا سکتے ہیں نا کہ اس کی یہ حدیث جو ہے چونکہ اس نے ثقات کی موافقت کی ہے یہ حدیث صحیح ہے، اور اس میں مخالفت کی یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور اگر اس کی تمام احادیث مفارید ہوں
اور اگر اس کی تمام احادیث مفارید ہوں، یا مفارید بھی ہیں اور شرکت والی بھی ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو اس کی ایک یا دو حدیثیں ہوتی ہیں اور ان میں بھی وہ متفرد ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں اس پر حکم لگانا ائمہ و نقاد کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ عموماً ایسی صورت میں ائمہ جو ہے نا وہ توقف ہی کرتے ہیں۔ بہرحال ایسی صورت میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ظاہر ہے شرکت والی حدیث کی صورت میں تو ہمارے پاس پیمانہ موجود ہوتا ہے راوی کی خطا و صواب معلوم کرنے کا، وہ دیگر راوی ہوتے ہیں، دیگر راوی کے ساتھ دیکھیں گے موافقت کی ہے یا مخالفت، تو وہاں صواب و خطا کا درجہ اور اجمالی ضبط بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اور جب تفرد ہو تو پھر اس صورت میں بہت یعنی پھر ظاہر بات ہے پھر دیگر چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، راوی کے طبقے کو دیکھنا پڑتا ہے، متن کو دیکھنا پڑتا ہے، اس میں نکارت ہے یا نہیں، راوی کے شیخ کے ساتھ تعلق کی نوعیت کو دیکھنا پڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو کبھی کبھی تفرد، تو ایسی صورت میں ائمہ جو ہے نا پھر عموماً جو ہے وہ توقف کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ بہرحال اچھا جی، تو خیر اگر اس راوی کی تمام احادیث مفارید ہیں یا ان میں مفارد اور شرکت والی دونوں ہیں، ٹھیک ہے، بل ربما لم يكن له الا حدیث واحد تفرد به، کبھی کبھار تو صرف ایک یا دو حدیث صحیح ہوتی ہیں، ان میں بھی وہ متفرد ہوتا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ ایسی حالت میں حکم لگانا بہت مشکل ہوتا ہے ائمہ و نقاد کے لیے۔ وجہ اس کی یہ ہے نا کہ شرکت والے احادیث میں اس نے اگر شرکت کی موافقت کی ہو، مگر شرکت والے احادیث کی اب احادیث اس کی کم ہیں، تو شرکت والی احادیث میں ٹھیک ہے اس نے شرکت کی موافقت کی ہے، لیکن قلت احادیث کی وجہ سے ہم راوی پر ضبط و عدم ضبط کے اعتبار سے یعنی یہ کافی نہیں ہوتے ہیں، یہ کم احادیث اگرچہ اس نے موافقہ کی ہے، تو ان احادیث کی وجہ سے، ان قلیل احادیث کی وجہ سے مجموعی حکم راوی پر لگانا یہ مطلب مشکل ہوتا ہے پھر اسی صورت میں۔ تو اس صورت میں حکم لگانے کے لیے پھر اس کی مفارید کو بھی دیکھا جائے گا کہ ان میں نکارت ہے یا نہیں ہے، طبقہ اس کا کون سے طبقے میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور راوی پر اس کی مفارید قلیلہ کے ذریعے حکم لگانا جب وہ ہو بھی ایک ہی حدیث، تو پھر ظاہر بات ہے بہت مشکل کام ہوتا ہے، خصوصاً جب کہ اس حدیث واحد میں کوئی نکارت بھی نہ پائی جاتی ہو اور راوی کا طبقہ بھی ایسا ہو جو اس تفرد کا محتمل ہو، مثلاً طبقہ تابعین میں، اتباع تابعین میں ہے، تو اس صورت میں پھر بہت مشکل ہوتا ہے راوی پر اس کی مفارید قلیلہ کے ذریعے حکم لگانا۔ راوی پر حکم لگانا بہت مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے اس کے حدیث پر تو حکم آپ لگا سکتے ہیں، یعنی محتاط حکم لگا سکتے ہیں کہ حسن درجے کی ہے یا لا بأس بھی وغیرہ اس طرح، لیکن یہ کہ راوی پر حکم نہیں لگا سکتے اس کی مفارید قلیلہ کے ذریعے۔ تو خیر خلاصہ یہ ہوا کہ اگر راوی کی احادیث بہت کم ہوں، ٹھیک ہے، اور تمام مفارید ہو، پھر تو ظاہر بات ہے راوی پر حکم لگانا بہت مشکل ہے ان مفارید کے ذریعے، بلکہ ان مفارید پر حکم لگانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اور اگر مفارید اور شرکت والی دونوں ہیں لیکن ظاہر باتیں ہیں تو کم، تو اب ان شرکت والی احادیث میں اگر جس نے دیگر راویوں کی موافقت کی ہے، لیکن یہ اتنی کم ہے یہ احادیث کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ راوی پر مجموعی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ جب راوی پر مجموعی حکم نہیں لگایا جا سکتا، اس کا ضبط نہیں معلوم کیا جا سکتا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ یعنی نفس حدیث پر تو آپ حکم لگا سکتے ہیں لیکن راوی پر مجموعی حکم نہیں لگا سکتے، تو ایسی صورت میں پھر اس کے تفرد پر بھی قبول و عدم قبول کا حکم لگانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور راوی پر اجمالی اور حکم یہ مجموعی حکم معلوم کرنا تو پھر بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ خیر بہرحال کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، ایک تنبیہ بہرحال کرنا چاہتا ہوں، ومن ظن ان الراوی الذي ليس له الا حديث واحد، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس راوی کی صرف ایک ہی حدیث ہو اس پر حکم لگانا ممکن نہیں، محال ہے۔ چنانچہ یہ حضرات اپنی تائید میں، اپنے اس موقف کی تائید میں ابن عدی کچھ عبارات پیش کرتے ہیں، اور تو ان عبارات سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں اس راوی کی صرف ایک ہی حدیث ہے، اور ابن عدی رحمہ اللہ نے اس پر جو کلام کیے اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر حکم لگانا مشکل ہے، مگر ان لوگوں کا یہ نقطہ نظر بالکل غلط ہے، اور یہ صرف دعویٰ نہیں ہے کہ غلط ہے، واقع نقد کی دنیا میں آپ جائیں آپ کو بہت زیادہ دلیلیں ملیں گی، واقع نقد قوی دلیل ہے اس بابت میں،
چنانچہ ائمہ نقد نے بہت سے ایسے راویوں پر حکم لگایا ہے جن کی صرف ایک ہی حدیث ہے. مثلا امام ابو حاتم رحمہ اللہ سعید بن محمد زہری رحمہ اللہ کی بابت فرماتے ہیں لیس بمشہور وحدیثہ مستقیم انما روى حدیثا واحدا. اب دیکھو ایک حدیث ہے اور حکم لگایا ہے اس پر. لگایا نہیں لگایا, ایک حدیث ہے اور حکم. ٹھیک ہے راوی پر حکم نہیں لگایا لیکن اس کی حدیث پر بہرحال حکم لگایا ہے. اور دیگر ائمہ نے بھی حکم لگایا, بہرحال انہوں نے اس حدیث کو منکر کہا ہے. بہرحال ہر ایک کا اپنا اجتہاد ہوتا ہے بہرحال, لیکن انہوں نے بھی حکم لگایا اور انہوں نے بھی حکم لگایا. انہوں نے صحت کا حکم لگایا اور انہوں نے جو ہے نا منکر کا حکم لگایا. آپ دیکھیں خود امام ابن عدی رحمہ اللہ کی کچھ ایسی عبارات ہیں جو اس کے امکان پر دلالت کرتی ہیں کہ ایک راوی کی ایک حدیث ہو اور اسے ایک حدیث پر حکم لگانا ممکن ہوتا ہے. بلکہ کچھ ایسے رواة جن کے بارے میں ابن عدی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ان پر حکم لگانا ممکن نہیں, یعنی ابن عدی رحمہ اللہ نے کہا کہ ان پر حکم لگانا ممکن نہیں کیونکہ اس کی ایک حدیث ہے. دیگر ائمہ و نقاد نے ان حدیث پر حکم لگایا ہے ایک حدیث. خود امام ابن عدی رحمہ اللہ نے الکامل میں ان دیگر ائمہ کے اقوال بھی ذکر فرمایا ہے. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے بھی اس کے امکان پر تنصیص فرمائی ہے. چنانچہ الکفایہ فی اصول علم الروایہ میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, فصل عنوان باندھا ہے انہوں نے, ومن لم يروی غیر حدیث او حدیثین ولم يعرف بمجالسة العلماء وكثرة الطلب غیر انه ظاہر الصدق مشہود له بالعدالة قبل حدیثه. ٹھیک ہے, حرا كان او عبدا وكذلك ان لم يكن من اہل العلم, یعنی ما روا یعنی مطلب اہل وعی میں سے نہیں, اہل فقہ میں سے نہیں ہے, بس حدیث رٹکی ہوئی اس نے. لم يكن بذلك مجروحا لانه ليس يؤخذ عنه فقه الحديث وانما يؤخذ منه لفظه ويرجع في معناه الى الفقهاء فيجتهدون فيه بآرائهم. دیکھیں ایک راوی ہے, اس کی ایک حدیث ہے اور وہ حدیث قبول کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو بہرحال ایک حدیث پر حکم لگانا یہ ناممکن نہیں ہے بلکہ یہ ممکن ہے اور ائمہ نے حکم لگایا ہے. امام ابو حاتم رحمہ اللہ کی طرف بہت سارے اقوال ملتے ہیں کئی راویوں کے بارے میں. لیس بمشہور و حدیث و مستقیم, مجہول و حدیث و مستقیم اس طرح کہتے ہیں. تو بہرحال تو اسی طرح ابن حبان رحمہ اللہ نے بھی کچھ راویوں کے بارے میں اسی طرح کیا ہے, توقف کرتے ہیں ائمہ. تو غرض اس طرح کے راوی پر حکم لگانا اور اس کی حدیث پر حکم لگانا مشکل ضرور ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ناقد اس طرح کے راوی پر حکم لگانے میں توقف کرتے ہیں. مشکل ضرور ہے بہرحال. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ حدیث جب قلیل ہوں, مفارید ہوں صرف, اور یہی کہ مفارید اور شرکت والی حدیث دونوں ہوں, جس طرح کی گزشتہ اس میں گزرا کہ راوی جب قلیل الحدیث ہو, بہت مشکل ہوتا ہے حکم لگانا. اور خصوصاً اس کی جب شرکت والی حدیث بہت زیادہ کم ہو تو پھر مجموعی ضبط پر حکم لگانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور پھر اس کی روشنی میں ظاہر بات ہے پھر راوی کے تفرد پر حکم لگانا بھی پھر آسان نہیں ہوتا ہے. اور جب ایک حدیث ہو تو اس پر تو پھر انتہائی مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس ایک حدیث پر حکم بھی ائمہ نے لگایا ہے اور اس کے راوی پر بھی حکم لگایا ہے بعض اوقات, لیکن مستقل نہیں, یعنی ہر جگہ نہیں, ہر وقت نہیں. یعنی تو غرض اس طرح کے راوی پر حکم لگانا مشکل ضرور ہے کہ کبھی کبھار ناقد اس طرح کے راوی پر حکم لگانے میں توقف کرتے ہیں, جس طرح کہ ابن حبان رحمہ اللہ نے کچھ راویوں کے بارے میں کیا ہے, مگر یہ حکم لگانا ناممکن ہرگز نہیں بہرحال. لہٰذا امام ابن عدی رحمہ اللہ کے اس کلام کو اس کے ظاہر اور اطلاق پر محمول نہیں کرنا چاہیے. خود امام ابن عدی رحمہ اللہ نے ایک راوی ہے رعبہ ابن حجاج, مشہور شاعر ہیں, ان کی صرف ایک حدیث پر ایک حدیث ہے ان کی صرف, مگر ابن عدی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر حکم لگاتے ہوئے فرمایا لا بأس به, یعنی یہ حدیث مقبول ہے. حالانکہ اس حدیث کی روایت کرنے میں رعبہ متفرد ہیں, کوئی ان کا متابع راوی بھی موجود نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ راوی اگر متفرد ہو اور قلیل الحدیث ہو تو قلیل الحدیث کے پھر میں نے عرض کیا کہ اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی حدیث 2 3 4 ہوں مثلاً, اور سب مفارید ہوں یا کچھ مفارید ہوں اور کچھ شرکت والی ہوں, تو ظاہر بات ہے راوی پر مجموعی حکم لگانا بہت مشکل ہوتا ہے. اگرچہ شرکت والی حدیث میں اس نے موافقت کی ہے دیگر راویوں کی, بہت کیونکہ قلیل حدیث کی وجہ سے حکم لگانا راوی پر بہت مشکل ہوتا ہے. تو ظاہر اس کی مدد سے پھر آپ جو ہے مفارید پر حکم لگانا بھی پھر آسان تو نہیں ہوتا نا, پھر مشکل ہوتا ہے. کیونکہ مفارید ہم نے عرض کیا تھا کہ مفارید پر حکم لگانا یہ موقوف ہے کس پر, راوی کے مجموعی ضبط پر.
مجموعی ضبط جو ہے وہ شرکت والی احادیث سے ہی معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور شرکت والی احادیث اتنی کم ہے کہ اس کو ایسا ہم اس کا مجموعی ضبط معلوم نہیں کر سکتے، اگرچہ اس شرکت والی احادیث میں اس نے موافقہ کیا ہے، لیکن اتنی کم ہے کہ مجموعی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ راوی جو ہے نا کس درجے کا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، لیکن بہرحال ائمہ پھر بھی حکم لگاتے ہیں. اور جب حدیث ایک ہو تو اس ایک حدیث پر حکم لگانا یہ بھی مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ، اور اس کے راوی پر حکم لگانا یہ تو پھر اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. لیکن بہرحال ائمہ نے اس طرح کیا ہے. عموماً ایسی صورت میں ائمہ اس راوی پر تو حکم نہیں لگاتے، لیکن کہ اس کی حدیث پر حکم لگاتے ہیں، جس طرح کہ رعبہ ابن حجاج اور اسی طرح سعید ابن محمد الزہری رحمہ اللہ کے بارے میں ابو حاتم کا قول ذکر کیا، اور رعبہ ابن حجاج کے بارے میں ابن عدی کا قول ذکر کیا، ٹھیک ہے نا، کہ انہوں نے ان کی کہا ہے کہ ایک حدیث ہے لیکن یہ کہ وہ حدیث مستقیم ہے، صحیح ہے. اور ابن عدی نے کیا کہا رعبہ ابن حجاج کی حدیث کے بارے میں؟ لا باس بہ کا، اگر اور راوی کے بارے میں حکم نہیں لگایا. تو راوی کے بارے میں حکم لگانا تو بہت زیادہ مشکل ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی حدیث پر حکم لگانا بھی مشکل ہے. لیکن ائمہ کبھی کبھار حکم لگاتے ہیں، محال نہیں ہے. بہرحال یہ تو ہو گیا متقدمین کے ہاں راوی کا مجموعی اجمالی ضبط معلوم کرنے کا طریقہ، جس کو طریقہ صبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اعتبار بھی کہتے ہیں اس کو، اور اختبار بھی کہتے ہیں. خلاصہ اس میں خلاصہ یہ ہے، سب کو میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ راوی کے احادیث کا صبر کرنے کے لیے اس کی احادیث کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، تفرد والی احادیث اور شرکت والی احادیث، ٹھیک ہے. پھر تفرد والی احادیث میں نے 3 قسمیں بیان کی ہیں. یا تو مفارید کا غلبہ ہوگا، یہ دلیل ہے اس کی شدت ضعف کی، اور کبھی کبھار واضح ہونے کی، جھوٹا ہونے کی. اور اگر مفارید غالب تو نہیں ہیں لیکن کم بھی نہیں ہے، بہرحال یعنی فی نفسی ہی زیادہ ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے نا پھر دیکھا جائے گا کہ ان کی حدیث میں نکارت موجود ہے، یعنی اگر نکارت ہوئی تو یہ راوی ظاہر بات ہے مردود الروایہ ہو جائے گا، اور اگر نکارت نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد جو ہے ان مفارد کو قبول کرنے کے لیے پھر مختلف ضابطے ہیں، قرائن ہیں. مثلا راوی کے طبقے کو دیکھا جائے گا، اور تابعین کے طبقے میں ہے، اتباع تابعین کے طبقے میں ہے، اور اسی طرح جو ہے نا شیخ کے ساتھ اس کی نوعیت کیا ہے، تعلق کی خصوصیت رکھتا ہے، ملازمت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، بہت زیادہ وقت گزارا ہے وغیرہ وغیرہ. اور اسی طرح جو ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ راوی کثیر الروایہ ہے یا نہیں ہے، واسع الروایہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ان سب چیزوں کو بہرحال تفرد کے قبول اور عدم قبول میں دخل ہے. اسی طرح اگر مفارید قلیل ہوئیں یا ان کا وجود بالکل نہ ہوا تو ایسی صورت میں پھر جو ہے نا ہم قسم ثانی یعنی شرکت والی حدیث کی طرف رجوع کریں گے. یہاں پر بھی جو ہے شرکت والی حدیث کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اگر نکارت نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو پھر راوی کے فی الجملہ ضبط، اجمالی ضبط کو بھی دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. مگر یہاں پر تو لازمی دیکھا جاتا ہے، یہاں بھی دیکھا جاتا ہے، یہاں بھی دیکھا جاتا ہے، دونوں میں دیکھا جاتا ہے. بہرحال اگر موارد قلیل ہوئی یا بالکل نہ ہوئی تو ایسی صورت میں جو ہے پھر راوی کی شرکت والی حدیث کو دیکھا جائے گا کہ ان میں موافقت کی ہے، اس نے ثقات کی یا نہیں کی، یا دونوں موافقت و مخالفت دونوں ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر دیکھا جائے گا کہ موافقت زیادہ ہے، مخالفت زیادہ ہے، اس حساب سے پھر اس پر حکم لگایا جائے گا، اور اس حساب سے پھر دیکھا جائے گا اس کے درجہ ضبط کس درجے کتنا ہے، کس درجے کا ضبط ہے اس کا، اس حساب سے پھر اس کی مفارد کو ہم قبول اور رد کریں گے، ٹھیک ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ تفرد کے وزن کو دیکھا جائے گا اور راوی کے وزن کو دیکھا جائے گا ضبط کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا. یہ ہو گیا. اسی طرح پھر میں نے عرض کیا کہ راوی اگر قلیل الحدیث ہو، یہ سب تفصیل اس صورت میں جب کہ راوی کثیر الحدیث ہو. راوی اگر قلیل الحدیث ہو تو اس صورت میں پھر 2 صورتیں میں نے بیان کی. وہ یہ ہے کہ راوی کی مفارید یعنی قلیل الحدیث ہے اور راوی کے مفارید زیادہ ہیں، مثلا راوی کے مفارید یا سب کی سب مفارید ہیں، یا یہ کہ مفارید اور شرکت والی دونوں احادیث موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. اور تو اس صورت میں بھی راوی پر اور اس کی مرویات پر حکم لگانا تو چلو اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن راوی پر حکم لگانا، مجموعی حکم لگانا اس صورت میں مشکل ہوتا ہے. لیکن بہرحال ائمہ لگاتے ہیں حکم، ہے مشکل، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ میں نے بیان کی کہ شرکت والی حدیث چونکہ کم ہے تو اس کی وجہ سے اس راوی کا مجموعی ضبط معلوم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اور اگر راوی کی ایک ہی حدیث ہو تو اس ایک حدیث پر حکم لگانا تو بہت مشکل ہے،
اور اس راوی پر حکم لگانا اس سے زیادہ مشکل ہے. لیکن ایسی مثالیں ملتی ہیں واقع نقد میں ائمہ کی تطبیقات میں کہ انہوں نے اس ایک حدیث پر بھی حکم لگایا ہے اور اس کے راوی پر بھی حکم لگایا ہے. عموماً ایسی صورت میں ائمہ راوی پر تو حکم نہیں لگاتے، لیکن یہ کہ اس کی حدیث پر ضرور حکم لگاتے ہیں. اور جن لوگوں نے ابن عدی رحمہ اللہ کی عبارت سے استدلال کیا ہے تو ہم نے ابن عدی ہی کی تطبیقات سے پیش کیا کہ انہیں رعبہ ابن عجاج ایک حدیث ہے، ان کی حدیث پر انہوں نے حکم لگایا لا بأس به. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.